بالکل صحیح ہے. PSL اینڈ ڈومیسٹک کرکٹ یہ دونوں ضروری ہیں آگے بڑھنے کے لیے. لیکن جہاں تک شاہد بھائی نے یہ بات کی اپرچونٹیز کی, تو رؤف ایک چیز ہے جس پہ بہت لوگ بات کر رہے ہیں کہ جو لڑکے پاکستان چھوڑ کے چلے گئے, امریکہ شفٹ ہو گئے, اب ان کو بھی آپ ایز لوکل پلیئر اگر کھلا رہے ہیں تو یہاں پہ محنت کرنے والے لڑکوں کے اوپر تو یہ پھر ناانصافی نہیں ہے. اس پوائنٹ کو کیسا دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیے بالکل آپ کا ایک جینوئن کوشچن ہے, اور میرا خیال ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کو جو فرنچائزز ہیں ان کو مل بیٹھ کر یہ سارے ایشوز سالو کرنے پڑیں گے. کیونکہ بیسیکلی جس طرح شاہد بھائی نے بھی بات کی ہے کہ ایوولوشن اس کا مقصد ہے. اس کا مقصد ہے کہ آپ کا جو انفراسٹرکچر ہے اور جو آپ کا پورا اسٹرکچر ہے سسٹم کا اور ڈومیسٹک کا, اس کو ساتھ مل کے پاکستان کرکٹ بورڈ کے ڈیولپ کرنا. اور ڈیولپمنٹ اسی طریقے سے ہو سکتی ہے جب میکسیمم چانسز آپ کے جو ینگسٹرز ہیں جو یہاں پہ کھیل رہے ہیں ان کو ملیں. ٹھیک ہے, آپ فارنر پلیئرز آپ ہائر کریں گے, آپ نے اپنی لیگ کو پوری دنیا میں نمبر 1 پہ بنانا ہے, تو آپ کو بڑے نام وہاں پہ چاہیے ہوتے ہیں. مگر ان کے ساتھ ڈیولپمنٹ کے لیے آپ کو اپنے کنٹری کے ٹاپ پرفارمرز ہوتے ہیں وہ ریکوائرڈ ہوتے ہیں. یہ نہیں کہ آپ کو جو اولڈ ایج پرانے جو لڑکے ہیں جو چھوڑ کے جا چکے ہیں پھر واپس ان کو باہر سے بلائے اور پھر ان کو لا کے لیگ کا حصہ بنا دیں. اور دوسری جو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جب آپ کی جو کیپٹنسی ہے اس پہ بھی کوشچن مارک آ رہے ہیں. آپ نے 8 جو کیپٹن بنائے ہیں مختلف لیگز کے, اب دیکھیں کہ ان میں سے کون سے پلیئرز ایسے ہیں جو آگے جا کے T20 میں پاکستان کی قیادت کر سکتے ہیں یا ورلڈ میں لیڈنگ کیپٹن کے طور پہ ایز اے رول ادا کر سکتے ہیں. اسپیشلی میں لابوشین کا ذکر کروں گا, ڈیوڈ وارنر کا کروں گا, اور جو ٹرنر ہے ان کا, وہ کہاں پہ جا کے کون سی ٹیم میں وہ اپنی ٹیم کو لیڈ کریں گے اور دنیا کی کون سی ٹیم میں ان پلیئرز کی ایز اے T20 پلیئر جگہ بنتی ہے. اور اسی طرح جو پاکستان کے 4-5 پلیئرز ہیں وہ بھی میرا خیال ہے کہ اپنا پرائم ٹائم گزار چکے ہیں. تو اب یہ ایک میرا خیال ہے کہ ایک بڑا اچھا ٹائم ہے کہ کوآرڈینیشن ہونا چاہیے جو فرنچائز مالکان اور پی سی بی کے درمیان میں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. کل ہم نے اس پہ نا بڑی کافی ساری بات بھی کی تھی, تو وہ تھوڑا سا اس پہ ریکیپ بھی ہو جائے گا. شاہد بھائی کا بھی یہی کہنا تھا کہ لابوشین اپنے یہاں کبھی T20 میں کپتانی نہیں کرتا, اس نے T20 کھیلی نہیں ہے اتنی. T20 انٹرنیشنل ہے, ون ڈے کی کوئنز لینڈ کی انہوں نے کپتانی کی ہے لیکن T20 میں کبھی نہیں کی. اور پوائنٹ یہ ہونا چاہیے کہ آپ کے پاس اپنے کپتانی کے آپشن ہیں, اسی ٹیم میں آپ سائم ایوب کو موقع دے سکتے تھے کیونکہ وہ آپ کے فیوچر کا ایک ایسا پلیئر ہے. مجھے نہیں لگتا کہ اب بابر اعظم کا, رضوان کا, آپ لابوشین کا, ان کا کوئی فائدہ ہے. ایشٹن ٹرنر کو آپ نے بنایا, شاہد صاحب نے کل کہا اسی سیم ٹیم میں صاحبزادہ فرحان ہے, آپ آپشن خود ہی نہیں کریٹ کر رہے نا. بالکل 100% صحیح بات کر رہے ہیں. اور دیکھیں کہ ٹرنر کو آپ نے ملتان کا کیپٹن بنایا اور اس کا وائس کیپٹن آپ نے شان مسعود کو بنا دیا. وہ بھی نہیں بنتا کہ شان مسعود کی کون سی جگہ پہ منطق بنتی ہے. مجھے بتایا کہ صاحبزادہ فرحان آپ کا نمبر 1 پلیئر ہے. آپ کی جو ورلڈ کپ کے بعد اور ڈیورنگ دا ورلڈ کپ کتنے ایشوز آئے ہیں آپ کی کیپٹنسی پہ, کوشچن مارک آئے ہیں اور کافی زیادہ ریپلیسمنٹ پہ بات ہوتی رہی ہے کہ کس کو ہونا چاہیے. اس میں صاحبزادہ فرحان کا بھی نام تھا, فخر زمان کا بھی نام تھا, کافی زیادہ. اب یہ کہاں پہ کیپٹنسی کر رہے ہیں, یہ کدھر جا کے سیکھیں گے؟ مجھے بتائیں نا. آپ کی ساری جو سلیکشن کرائٹیریا تو وہ PSL ہے نا, تو PSL سے آپ لے کر ٹیسٹ کرکٹ تک پلیئرز کو کھلا چکے ہیں, مگر آپ کیپٹن وہاں پہ تیار کرنے کو تیار نہیں ہے. تو پھر یہ چیزیں میرا خیال ہے کہ سوچنے والی. T20 ورلڈ کپ کا ٹاپ اسکورر ہے, وہ پلیئر آف دی منتھ ICC کا ڈکلیئر ہو گیا. انہوں نے برابر میں ملک میں ایشن کشن نمبر 2 یا نمبر 3 یا نمبر 4 تھا, ان کو سن رائزرز نے کپتان بنا دیا. آپ فرحان کو کپتان بناتے, اس کا دل دگنا بڑا ہو جاتا کہ یار مجھے کسی ٹیم نے کپتان بنایا اور میں آگے سوچ بھی سکتا ہوں کہ پاکستان کی میں. اور پھر آپ کے سامنے بھی کلیئرٹی آ جاتی ہے نا, اچھا کپتان ہے نہیں ہے, آپ وہاں جا کے تھوڑی آزماتے جہاں آپ کو بالکل تیار چیز چاہیے. لیام پراگ کو راجستھان رائلز کا کپتان بنا دیا جو 23-24 سال کا لڑکا ہے. تو یہ تو اپروچ ہے جو ہمیں چینج کرنا چاہوں گا. اچھا, اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا, یہ شاید میں نشاندہی کی بالکل ٹھیک ہی ہے, کیونکہ جب آپ کسی کو ایک لیڈنگ رول دیتے ہیں ڈومیسٹک کرکٹ میں اور اپنی PSL میں یا اپنے ڈومیسٹک ایونٹ میں, تو اس کے بعد اس کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ بھی کھلتا ہے. ذمہ داری پڑتی ہے, اس کی ذمہ داری اندر کس طریقے سے ڈیسیژن بالکل رسپانسبلٹی آتی ہے, اس کو پچ ریڈ کرنا آتا ہے, اس کو پتا چلتا ہے کہ ٹیم کمبینیشن کیسے بنانا, مومنٹم کیسے کریٹ کرنا, پلیئرز کی باڈی لینگویج کیا ہے, کس پلیئر کو کس طریقے سے ساتھ لے کے چلنا ہے, پھر جو دوسرے پلیئرز ہیں ان کو ساتھ کس طرح سکھانا ہے. اور پھر جب وہ آپ کا نمبر 1 پلیئر ہو تو آپ کو پھر اس کو پاکستان ٹیم کے اندر بھی جب آپ کمبینیشن اور صاحبزادہ فرحان کو یہ ایک آئیڈیا ہوگا, ایک ذمہ داری آئے گی کہ میں پاکستان ٹیم میں کھیلتا ہوں ایز اوپنر, لیکن اب ملتان سلطان میں میری یہ ذمہ داری ہے کہ میں نہ صرف رنز بناؤں بلکہ اپنی ٹیم کی جیت میں اہم کردار ادا کروں. اور وہی چیز پھر وہ ٹرانسلیٹ کرے گا
रेसिप्रोकेट करेगा पाकिस्तान की टीम में। और आपको जिम्मेदारी देनी पड़ेगी ना, तभी आपको पता चलेगा कि ये हैंडल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। खैर एनी हाउ, ऑब्वियसली 10 साल के बाद अब इन चीजों पे बात करना तो बनती है कि हम किस तरीके से इसको और बढ़ा सकते हैं। तमाम कप्तानों ने क्या कहा है इस PSL 11 के हवाले से, आइए आपको वो भी दिखाते हैं। I'm extremely fit, probably fitter than most 39-year-olds still playing this game. Hopefully I can score some runs and put our team in a good position. PCB की एफर्ट ही है, क्रेडिट जरूर नजम सेठी साहब को जाता है, जिस तरह लोगों को लेके आए थे। मैनेजमेंट है PSL, हमारी टीम ही देख ले 245 पे गई है, ये मेरे ख्याल से बड़ी अचीवमेंट है। हमारे लिए भी थोड़ा सा एक डिफरेंट चीज है कि क्राउड नहीं आ रहा और उस चीज को हम भी मिस करेंगे, लोग भी मिस कर रहे हैं। 10 साल बड़े सक्सेसफुल रहे, अगले जो 10 साल है उम्मीद करते हैं प्लेयर्स भी और क्रिकेट बोर्ड है उसको अच्छे से निभाएगी, अच्छी क्रिकेट और अच्छे प्लेयर हमें पाकिस्तान के लिए मिलेंगे। Trying to empower the players, trust their skills and showcase how good they are. Particularly Australians get the opportunity to come to Pakistan. So fortunate we get looked after so well. PSL is becoming one of the best competitions for franchise cricketers in the world. And शायद साहब तमाम कप्तान इसको आगे ग्रो करने की बात कर रहे हैं कि मजीद सक्सेसफुल होगी अगले 10 सालों में। कैसे देखते हैं कप्तानों की बात? देखिए बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो ग्रो करने की निशानदेहियां कर रही हैं। 8 टीमें हो गई, टीवी राइट्स की वैल्यू बढ़ गई, एक 175 करोड़, एक 185 करोड़, एक 242 245 करोड़, तो यानी लीग तो आगे बढ़ रही है। अब हमें अपना स्टैंडर्ड आगे बढ़ाना है, हमें इवॉल्व करना है एज अ T20 इंटरनेशनल कंट्री। वो हमारी जरूरत है, हमें अपने प्लेयर्स को डेवलप करना है, हमें अपने कैप्टन्स को ग्रूम करना है, तो ये चीजें शो करेंगी। और एक सबसे बड़ी जो अच्छी चीज वो नजर आ रही है कि 15-16 ऑस्ट्रेलियंस हैं जो आपकी टीम को जब वो कॉम्पिटेटिव एज देंगे, जब वो खेल में अपनी पूरी जान मारेंगे, जब वो शोल्डर रब करेंगे हमारे प्लेयरों से, तो उनमें भी वो ऑस्ट्रेलियन मेंटेलिटी अल्लाह करे कि आ जाए। बिल्कुल। रऊफ आप क्या कहेंगे इस पे? जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और मेरा ख्याल है कि एक तो सबसे बड़ी चीज ये है कि हम अपने पांव पे खड़ा होना सीख जाएंगे और हमें मजीद डिपेंडेंसी नहीं रहेगी हमारी ICC के ऊपर कि हम वहां से ही हम फंड मिलता है तो हम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चला सकते हैं। तो आगे जितना ज्यादा इस लीग में या फाइनेंशियली पावरफुल होती जाएगी, उतना ज्यादा हमारा क्रिकेट बोर्ड पावरफुल होता जाएगा, उतने ज्यादा बेनिफिशियरीज हमारे क्रिकेटर्स होते जाएंगे और हमारी जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है वो उतना ही ज्यादा बेहतर तरीके से आगे बढ़ता चला जाएगा। तो अच्छी जो इम्पोर्टेंट चीज यही है कि इसको बेहतर तरीके से यूटिलाइज किया जाए। और अभी तक हम उस तरीके से जो ग्रास रूट स्ट्रक्चर है या डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसको उस तरीके से यूटिलाइज करने में कामयाब नहीं हुए, मगर अब ये एक राइट टाइम है, जब हमारी ग्रोथ हो रही है तो हमें इसको सही तरीके से यूटिलाइज करना पड़ेगा, नीचे से लेकर ऊपर तक एक प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेल्थ करनी पड़ेगी, फिर जाके हमारी क्रिकेट बाकी जो बड़े क्रिकेट बोर्ड है उनके साथ मैच कर सकेगी। ठीक है, यहाँ वक्त हो गया।